السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم غسل کے حوالے سے چند باتیں آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی بہن، یہاں تک کہ ہمارے بہت سارے بزرگ حضرات ایسے ہیں جنہیں غسل کا طریقہ یاد نہیں ہے، الٹے سیدھے غسل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نہانے کے باوجود وہ ناپاک ہی رہتے ہیں، ان کا غسل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے یا غسل کرنے سے پہلے غسل کا طریقہ یاد کیا جائے، سنت کے مطابق غسل کیا جائے، غسل کے اندر کیا باتیں ضروری ہیں، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اس کو یاد کیا جائے۔ تو غسل کے اندر 3 باتیں ضروری ہیں، 3 باتیں فرض ہیں، جس کے بغیر غسل نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات بھی اگر چھوٹ جائے تو غسل نہیں ہوگا۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں: نمبر 1، کلی کرنا، اس طرح سے کہ منہ کے ہر حصے پر پانی پہنچ جائے، کوئی جگہ پانی پہنچنے سے نہ رہ جائے، یعنی کلی غرارے کے ساتھ کرے۔ کب؟ جب کہ غسل کرنے والا روزہ دار نہ ہو۔ اگر غسل کرنے والا روزہ دار ہے تو غرارہ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف کلی کر لے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک کے بانسے تک، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر پانی بہائے، اس طرح سے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہنے پائے۔ اگر تھوڑی سی جگہ بھی، یا یہ کہہ لیجئے کہ سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے تو غسل نہیں ہوگا۔ یہ 3 باتیں غسل کے اندر فرض ہیں۔ اب میں غسل کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ غسل اس طریقے سے کیا جائے۔ سب سے پہلے غسل کی نیت کریں، اور نیت اس طرح کریں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئے، پھر اس کے بعد جسم کے کسی حصے پر اگر نجاست لگی ہو، کوئی ناپاک چیز لگی ہو تو اسے دور کرے۔ اس کے بعد استنجا کی جگہ کو دھوئے۔ اس کے بعد جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، سیم اسی طرح وضو کرے۔ وضو کے بعد 3 مرتبہ داہنے کاندھے پر پانی ڈالے، پھر 3 مرتبہ بائیں کاندھے پر پانی ڈالے۔ اس کے بعد سر سے لے کر پاؤں تک 3 مرتبہ پانی بہائے، پورے جسم پر ہاتھ پھیرے تاکہ کوئی جگہ پانی پہنچنے سے نہ رہ جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔
اس کے بعد جسم کو کسی کپڑے سے، تولیہ وغیرہ سے اگر صاف کرنا چاہے، پونچھنا چاہے تو پونچھ سکتا ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد کپڑا بدل لے، یہ نہانے کا سنت طریقہ ہے۔ اگر اس طریقے سے غسل کیا جائے گا تو ناپاکی دور ہو جائے گی، پاک ہو جائے گا۔ اور اگر تھوڑی سی بھی لاپرواہی کی اور فرائض کا دھیان نہیں کیا یا کسی فرض میں کوئی کمی رہ گئی تو پھر غسل نہیں ہوگا۔